اچھا دین تیرا کیا ہے؟ ما دینک، دین کون سا ہے؟ یہاں تو کہتے ہیں اسلام، لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی اگر اسلام پہ پابند ہوگا۔ یہاں تو ہے نام اسلام کا، جو چاہو وہ اسلام، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا۔ ہمارے اور اسلاف کے کلمے میں فرق تھا، وہ کلمے کو اپنے لیے پابندی سمجھتے تھے، وہ کلمے کو اپنے لیے ایک پابندی اور قید سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا، اب ہم سر سے لے کر پاؤں تک قبضے میں آ گئے، ایک قدم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتے، ایک قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں چل سکتے اس کے بغیر۔ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے، اور آج ہم کلمے کو اپنے آپ کے لیے کیا، ایک سطر، ایک آزادی، کلمہ پڑھ لیا جو چاہے کہتے ہیں مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، رشوت لے لو، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، سود کھا لو، جو برائیاں چاہو کر لو، چون کلمہ تمہارے لیے ایک سطر ہے، مسلمان ہو خلاص۔ جو چاہے قبروں کو پوچھتے رہو، مردوں کو پوچھتے رہو، تم سے اسلام کا نام نہیں جائے، ہڈیوں کو پوچھتے رہو، لکڑیوں کو گاڑ کر اس میں تھگڑی باندھ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اسلام پہ کوئی حرف نہیں، کلمہ تمہارے لیے سطر ہے۔ جس طرح چاہو دنیا کو نقصان پہنچتے جاؤ، جھوٹ بولو، دھوکہ کرو، لیکن تمہارے اسلام پہ کوئی حرف نہیں۔ ہم نے کلمے کو بچاؤ سپاہ سمجھ لیا ہے، اپنے لیے چھوٹی سمجھ لیا ہے۔ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ ہاں، اگر تو واقعی مسلمان ہے، اللہ کے حدود کی نگہداشت کرنے والا ہے، شریعت کا پابند ہے، اسلام کی تو پوری حفاظت کرتا ہے، تو تمہیں وہاں بھی یہی جواب آئے گا کہ دین میرا اسلام ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اگر یہ تمہارا طریقہ نہیں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو میرے دوستو یہ دجل اور فریب یہاں چلے گا۔ ایک آدمی اسلام کا کوئی کام نہیں کرتا، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ سچ بتاؤ، یہ دجل اور فریب ہے یا حقیقت ہے؟ یہ مکر فریب ہے یا حقیقت ہے؟ مکر فریب ہے۔ یہاں تو چل جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیا بھائی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد یہ دجل فریب نہیں چلے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اگر ہوگا اسلام کے مطابق تو جواب آئے گا کہ دین میرا اسلام ہے، اگر اس کے اسلام کے مطابق نہیں تو وہاں یہ جواب نہیں آئے گا، ہاں لا ادری کان الناس یقولون فکنت اقول، مجھے پتہ نہیں، لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا ہوں، ہاں لا درایت ولا طلعت، تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ اب اس کو مارنا شروع کریں گے، کون آئے گا بتاؤ؟ اب وہاں کون آئے گا؟ کہتے جی عبد القادر جیلانی صاحب وہاں آئیں گے، آ کے چھڑوائیں گے۔ یہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اس طرح کہنے کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اپنی طرف سے بناوٹی بات کرتے ہو، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو؟ دوستوں کوئی وہاں نہیں آئے گا، کوئی وہاں نہیں آ سکتا، نہ کسی کی مجال ہے۔ اگر کوئی آ سکتا تو نوح علیہ السلام آ سکتا، لوط علیہ السلام آ سکتا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ سمجھ آیا؟
لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے صالح نبی، صالح بندے، سچے نبی، ان کی بیویوں نے خیانت کی، دین کو نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو اللہ سے کچھ نہیں چھڑا سکتے۔